عزیز طلباء و طالبات، آپ یقینی طور پر ایم اے میں بھی تنقید پڑھ چکے ہیں اور بہت ساری تنقید کے پس منظر سے، تنقیدی دبستانوں کے پس منظر سے بھی جو ہے وہ واقفیت رکھتے ہیں۔ اب یہ جن رجحانات پر ہم 7-8 رجحانات پر جو ہے وہ ان دنوں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں لٹریری تھیوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہیں ساختیات اور پس ساختیات کے مباحث سے بھی ایک پہچان ملی، اور انہیں جو ہے وہ ہم ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے زمرے میں بھی جو رکھتے ہیں، کیونکہ ماڈرنزم کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم پر کام کرنے والے لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنزم کی ہی توسیع ہے، اور یہ جتنے بھی رجحانات ہیں تنقید کے جن پر ہم بات کریں گے کہ رد تشکیل کیا ہے، تانیثیتی تنقید کیا ہے، یا اور اس طرح کی نوآبادیاتی پس نوآبادیاتی تنقید کیا ہے، یہ سارے کے سارے لٹریری تھیوری کا ایک حصہ ہیں، پس ساختیات کا بھی حصہ ہیں، اور یہ ایک طرح سے جو ہے اس بڑے تنقیدی دبستان یا بڑے تنقیدی ایک سمجھیں دائرے کا بھی ایک حصہ ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب ہم لٹریری تھیوری کہتے ہیں تو اس سے انہی ایک دبستانوں کا ایک گلدستہ مراد ہوتا ہے، جن کو جو ہے وہ ملا جلا کے ان کے کچھ اشتراکات اور کچھ افتراقات کی بنیاد پر جو ہے وہ مغرب میں جو لوگ تنقید لکھ رہے تھے انہوں نے اسے لٹریری تھیوری بھی کہا، پوسٹ اسٹرکچرلزم بھی کہا، اور مابعد جدیدیت بھی کہا۔ اب جب ہم ان 8 تنقیدی رویوں، رجحانات یا دبستانوں پر بات شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم نفسیاتی تنقید کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا چاہیں گے۔ آپ نے ایم اے میں بھی پڑھا کہ نفسیاتی دبستان تنقید جو ہے یہ بنیادی طور پر فرائیڈ سے اس کا آغاز ہوا، اور فرائیڈ کے جو 2 شاگرد تھے یونگ اور ایڈلر، انہوں نے بھی اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اور ایک مہذب قسم کا اختلاف کرتے ہوئے کچھ اپنے ایسے نظریات نفسیات کی دنیا میں روشناس کرائے کہ جن سے ادبی نقاد نے جو ہے وہ ایک فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کے اوائل تک انہی 3 نفسیاتی ایک جو بنیاد گزار تھے، انہی کے نظریات کی روشنی میں نفسیاتی ناقدین جو ہیں وہ نفسیاتی تنقید لکھتے رہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں یاک لاکان نے جو ہے وہ لسانیات اور نفسیات کو ملا کر ایک چوتھا ایک رویہ جو ہے نفسیاتی تنقید کے اندر ایک بڑا رویہ پیدا کیا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنا فرائیڈ سے لے کر لاکان تک یا بیچ میں جو ایڈلر اور یونگ ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ نفسیات خاموش رہی۔ یقیناً نفسیات نے بہت کام کیا، کرداری نفسیات کے حوالے سے، ماسلو کے حوالے سے اور حوالوں سے، لیکن یہ کوئی مغربی یا اردو تنقید کا کوئی ایک ایسا بڑا حصہ نہیں بن سکے جس طرح ایڈلر بنا، یونگ بنا، یا ان سب کا استاد فرائیڈ بنا، اور پھر اس کے بعد جا کر تو لاکان نے جو ہے وہ اس پورے دبستان کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اب اس پر اختصار کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ فرائیڈ نے جو ہے وہ لاشعور کی پڑھت کی طرف کچھ اصول جو ہے وہ ہمیں بتانے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ ایک ہمارا شعور ہوتا ہے، ایک تحت شعور ہوتا ہے، اور ایک لاشعور ہوتا ہے، اور تخلیق کے جو محرکات ہوتے ہیں وہ شعوری نہیں ہوتے، وہ لاشعوری ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے شعور کا حصہ جو ہے وہ اس وقت بنتی ہے جب وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے لاشعور کا حصہ ہو۔ جیسے پہلے ایک چیز جو ہے وہ شعور سے تحت شعور اور لاشعور میں جاتی ہے، اسی طرح ایک الٹا سفر بھی ہوتا ہے کہ لاشعور سے جو ہے وہ آپ تحت شعور میں اور پھر ایک شعور میں وہ چیز آتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرائیڈ نے جو ہے وہ نہ صرف ایک خوابوں کے مطالعے کی طرف جو ہے وہ کچھ منہاج جو ہے وہ ایسے روشناس کرائے کہ خواب کی کیفیت بھی تخلیق میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسی لکھتیں ہوتی ہیں کہ جو لگتا ہے کہ جیسے خواب کا سا ایک عمل جو ہے، تو جیسے خواب کی تعبیر کی جاتی ہے اسی طریقے سے اس لکھت کی یا اس تحریر کی بھی ایک تعبیر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔
ان سب کے نظریات جو مختصر آپ جانتے ہیں کہ بھی انفرادی لاشعور کا نظریہ جو ہے وہ فرائڈ نے پیش کیا. پھر اس کے ہاں سب سے بڑا جو ایک لبائڈو کا ایک نظریہ تھا، ایک انا اور فوق الانا کا نظریہ تھا، اس سے اس نے یہ ایک نتیجہ نکالا کہ یہ ترفع پاتا ہے آپ کا لبائڈو، اور وہ جو آپ کا ایک سمجھیں کہ جنس ہے وہ تخلیقی عمل میں ڈھل جاتی ہے. آپ کا جو ایک جنسی دباؤ جو معاشرہ آپ پر جو ہے وہ ڈالتا ہے، جبلت آپ پر ڈالتی ہے، یا ان دونوں کے امتزاج سے جو وجود میں آتا ہے، اس کی ایک عرفہ ترین شکل جو ہے وہ لکھت کی صورت میں کسی لکھاری کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. ینگ نے اس کے بالمقابل انفرادی لاشعور کی بجائے اجتماعی لاشعور کی بات کی، اور ینگ نے ہمیں یہ بتایا کہ صدیوں سے جو انسان کا ایک اجتماعی لاشعور اس کے ذہن میں جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے. پرانی کہانیاں ہیں، پرانی اساطیر ہیں، ضرب الامثال ہیں، اس کے کچھ مذہبی روایات ہیں، اساطیری روایات ہیں، وہ سارے مل جل کر اجتماعی لاشعور کا ایک روپ دھارتی ہیں، اور وہ اجتماعی لاشعور جو ہے ایک تخلیقی محرک کے طور پر سامنے آتا ہے. ایڈلر نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ کوئی عضوی کمزوری آپ کے اندر ایک برتری کا احساس پیدا کرتی ہے، اور وہی بنیادی طور پر ایک کمتری کا احساس ہوتا ہے. تو وہی کمتری کا جو احساس ہے اسے دبانے کے لیے ایک لکھنے والا جو ہے وہ تخلیق کار، کوئی تصویر بنانے والا مصور، وہ اپنے اسی احساس کمتری سے کام لیتے ہوئے اسے اپنے تخلیقی قوت بنا لیتا ہے. ان تین بڑے زعماء کے برعکس لاکان نے، جو اس کا لسانیات کا بھی مطالعہ تھا، کچھ اور اینتھروپولوجی وغیرہ کا بھی مطالعہ تھا، اس نے جو باتیں کی وہ یہ کہ جس طرح انسان کا ایک لاشعور ہوتا ہے، اسی طرح زبان کا بھی ایک لاشعور ہوتا ہے، اور ہم ادب پڑھتے ہوئے زبان کے اسی لاشعور سے استفادہ کرتے ہوئے ادب کی ایک بہتر جو ہے وہ صورت جو ہے، ادب کی تعبیر کی ایک بہتر صورت جو ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں. تقریباً کوئی 100 برس کے بعد ایک بڑا نفسیاتی رجحان جو ہے وہ مغرب کی نفسیاتی تنقید میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جب ہم اردو کی طرف دیکھتے ہیں تو اس وقت تک ہمیں لاکان پر اردو کے ناقدین کے کچھ تعارفی مضامین تو مل جاتے ہیں، لیکن لاکان کا جو تنقیدی طریقہ کار ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اردو کے کسی نقاد نے جو ہے وہ آج تک زبان کے لاشعور کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کی. اور یہ پورا ایک دبستان آپ طالب علموں کے لیے خالی پڑا ہوا ہے کہ آپ میں سے آگے چل کر کچھ لوگ لاکان سے اور پوری نفسیاتی روایت سے استفادہ کرتے ہوئے خود ایک اچھی تنقید اردو میں جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفسیاتی تنقید کس کس چیز کا مطالعہ کرنا پسند کرتی ہے. تو نفسیاتی تنقید کسی معروض کے اندر اس کے جو ایک نفسیاتی محرکات ایک ادبی صنف کو ترتیب دیتے ہیں کہ ایک خاص زمانے میں ریختی کیوں پیدا ہوئی، اس کے نفسیاتی محرکات کیا تھے، کیونکہ اس کے سماجی یا اقتصادی محرکات سے قطع نظر اس کے نفسیاتی محرکات جو ہے وہ زیادہ اہم ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں غزل کے اندر ایک جو پورا ایک نظام ہے محبت کا، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آیا، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ محبت کے حوالے سے بھی ایک ترفع جو ہے وہ کیسے غزل کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اس کے نفسیاتی محرکات، اس ترفع کے نفسیاتی محرکات کیا کیا ہیں. پھر جو ہے وہ تخلیق کار کی اپنی ایک نفسی ایک صورتحال جو ہے اس کا بھی تجزیہ نفسیاتی تنقید کرتی ہے کہ اس کے ہاں نیوراسس کیا ہوتا ہے، اس کے ہاں نیم پاگل پن جو ہے وہ کیا دکھائی دیتا ہے. اور شاید یہی نفسیاتی تنقید کی ایک سمجھیں گرہیں تھیں جن کی سماجی نقاب کشائی فوکو نے اپنے انداز میں کی. تو خیر یہ تو ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن یہ کہ جو تخلیق کار کے اپنے اندر کچھ نفسیاتی مسائل موجود ہوتے ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنے کی ایک کوشش جو ہے وہ نفسیاتی تنقید کرتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ نفسیاتی تنقید جو ہے تخلیقی عمل کا جائزہ لینے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ تخلیقی عمل کی نوعیت کیا ہے، تخلیقی عمل کے محرکات کیا ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈاکٹر سلیم اختر کے ہاں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں، اچھی چیزیں، جیسے انہوں نے اقبال کا نفسیاتی مطالعہ کرنے کی کوشش کی،
جیسے انہوں نے جوش کا نفسیاتی مطالعہ کرنے کی کوشش کی، یا اس سے ذرا پہلے ڈاکٹر وحید قریشی نے جو ہے وہ شبلی کی فارسی غزلوں کے ذریعے شبلی کی حیات معاشقہ کا ایک تجزیہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ تمام تر اس طرح کی جو چیزیں نفسیاتی تنقید میں، کہ ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے، نفسیاتی تنقید متن کا یا فن پارے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا سفر تخلیق کار کی زندگی سے، سوانحی کوائف سے ایک آغاز کرتی ہے، اور پھر اس کی سوانحی کوائف کی روشنی میں ایک جانچنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس فن پارے کی معنویت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس اب یہ نہ سمجھا جائے کہ نفسیاتی تنقید کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ینگین نفسیات جو ہے وہ سمجھیں کہ کسی معاشرے کی ابتدا یا معاشرے کے سوانحی کوائف سے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں متبادر کرتی ہے کہ یہ اسطورہ جو ہے، جو آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس کی جو جڑ ہے یا اس کی جو اصل ہے وہ کہاں پہ ہے۔ تو ماڈ بارٹن وغیرہ یا کچھ اور لوگوں نے جو اس طرح سے، جوزف کیمبل نے ینگ سے متاثر ہو کر، اور خود ہمارے ہاں سہیل احمد خان یا کچھ اور لوگوں نے ینگ سے متاثر ہو کر جو نفسیاتی تنقید لکھی، وہ بالکل سلیم اختر صاحب کی جو فرائڈ سے متاثر تنقید ہے، یا وحید قریشی صاحب کی جو تنقید متاثر ہے، اس سے بالکل ایک الگ منظر رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ناقدین نے جو ہے وہ ایڈلر سے بھی استفادے کی کوشش کی، مثلا جو ہے وہ کچھ ایسے نثر نگار جن کے اسلوب کے اندر جو ہے وہ بہت بھاری بھرکم الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے یا ان کی شاعری میں جو ایک اسلوب جو ہے وہ ایک ایسا دکھائی دیتا ہے جو بہت مسجع اور مکفّہ اور مکلف ہے، اس کا بھی تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ فلاں لکھنے والا، فلاں جو شاعر تھا تو وہ کیونکہ حقلاتا تھا خود، تو اس کے یعنی کہ اس پر قابو پانے کے لیے اس نے اپنے اسلوب کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بھاری بھرکم بنایا، مشکل الفاظ استعمال کیے، معرب بنایا، مفرس بنایا۔ تو اس طریقے سے ایک رنگا رنگی جو ہے وہ موجود ہے اردو کی نفسیاتی تنقید میں بھی، اور مغرب کی نفسیاتی تنقید تو ظاہر ہے کہ بھی اپنی ایک بہت بڑی ٹریڈیشن رکھتی ہے۔ کچھ اشارے میں نے اپنی اس گفتگو میں کیے ہیں۔ تو آپ اب اپنی تعلیمی زندگی کے اس مرحلے پر ہیں جب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس تنقیدی دبستان کی پیروی میں، یا آپ خود جو ہے وہ ادب کی تعبیر کے لیے کس تنقیدی دبستان کو مناسب خیال کرتے ہیں، اور مستقبل میں اگر آپ ایک نقاد کے طور پر جو ہے اپنا ایک سفر جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کس تنقیدی دبستان کو بہتر ہونا چاہیے۔ خدا حافظ۔